خواہشوں کے جنگل میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، عمر کی مسافت میں راستہ نہیں ملتا۔ زندگی کا سفر شروع ہوتا تو سادہ ہی ہے، بس ماں باپ کا پتہ ہے، نیند کا، بھوک کا، اور کچھ بھی نہیں۔ مگر جیسے جیسے عمر آگے نکلتی جاتی ہے، دنیا کی سمجھ آتی جاتی ہے۔ بھئی ویسے نہیں آتی جیسے کہ آنی چاہیے، مگر کہ ویسے آتی ہے جیسے دنیا دکھا رہی ہوتی ہے یا جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چالاکی اور آگاہی اور پھنساوے اور خالی خیالی پلاؤ کہیں ٹھہرنے ہی نہیں دیتے۔ معصومیت ایسے اڑ جاتی ہے جیسے کہ تیز ہوا میں منا سا کبوتر کا پر، کبھی کسی پہ نظر کبھی کسی پہ۔ اتنا چل چلاؤ، اتنی بھاگ دوڑ کہ خود کے گرہ میں جھانکنے کا لمحہ کب آتا ہے اور کب ہاتھ سے پھسل جاتا ہے معلوم ہی نہیں پڑتا۔ پیدائش کے وقت صرف ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، خواہشات اور بے پناہ خواہشات کا پتہ تو صرف غور کرنے سے اور جائزہ لینے سے آتا ہے۔ ارد گرد پر غور و فکر کرنے سے ہی آہستہ آہستہ میرے اندر بھی ہوس کا پودا پروان چڑھنے لگ جاتا ہے۔ خود کو تھامنے روکنے کا گمان بھی نہیں گزرتا، اور گزرے بھی کیسے جب ہر کوئی ہر طرف ایسا ہی ہو جیسے کہ میں بننے جا رہا ہوں، اور ایسے میں کوئی ساتھی کوئی رہنما بھی نہیں ٹکرتا کہ روک کے یا ٹوک کے کچھ کہہ دے۔ اور ٹکرے بھی کیسے، آنے والا بھی ڈرے اور میں اپنانے سے بھی ڈروں۔ اس ڈرنے ڈرانے میں جھنڈ اتری کب اور کب بالوں میں سفیدی آ گئی معلوم ہی نہیں پڑا۔ کھینچی کھال چہرے کی کب چنے دوپٹے سی ہو گئی، نہ معلوم کرنے کا ہاتھ کو وقت ملا اور نہ ہی نظر کو۔ خواہشات کا گھنیرا جنگل جوں کا توں، بلکہ مزید گھنا اور گھنونا، اور میں اس میں پہلے سے بھی زیادہ تنہا۔ نہ کوئی فاصلہ ہی کم ہوا اور نہ میری کوئی بھوک ہی پوری ہوئی۔ آج میرا بس چل چلا ہے، نقش قدم ہے کہ جانو کوئی فائدہ نہیں بھاگنے کا۔ رزق کا کوٹا مقرر ہے، اس کا ہی انتظام کرنا ہے، اور بس نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ اوپر والا بڑھا دے تو بڑھا دے، گھٹا دے تو گھٹا دے۔ ہر کوئی خود ہی بے لگام سا ہے، کوئی بیکار کے خوابوں میں اور کوئی خود ہی کے جوابوں میں قید۔ کبھی کبھی کوئی دانائی سر اٹھاتی ہے، جھنجھلاتی ہے کہ کیا سیراب ہے، یارب کوئی کنواں نظر کیوں نہیں آتا، مگر جلدی ہار مان جاتی ہے۔ سب کو مصروف دیکھ کے لگتا ہے یہی راستہ ہے، یہی سمت ہے، یہی زندگی ہے اور یہی سچ ہے۔ یہ جنگل مجھ کو آگے دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ لوگ جھنڈ در جھنڈ، رونقیں گلی گلی، اور میں کبھی کسی رخ اور کبھی کسی رخ۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بھیڑ صحیح سمت ہے یا میں انجان کھڑا ہوں۔ یہاں سے تھک کے گھر کی راہ کرتا ہوں، تھکا ہارا، سوچتا ہوں کسی جانب دیکھوں، کس کو دیکھوں جو میری آنکھوں کے آنسو پڑھ لے، میرے دل کی پکار پڑھ لے، اور ہاتھ تھام کے خاموشی سے کہے سب ٹھیک ہے یا ٹھیک ہو جائے گا۔ بھاگتے بھاگتے سانسوں کی شام ہوئی جاتی ہے، مگر عقل ہے کہ ساتھ ہی نہیں دیتی۔ یہ خیال نہیں گزرتا کہ سوچوں، لالچوں، امیدوں، خواہشوں سے ذرا دامن ہٹا کے، چھڑا کے نہیں کہا میں نے۔ دیکھوں تو صحیح کہ افق کے اس پار کائنات کے کیا رنگ بکھرے ہیں۔ کھڑکی سے باہر نیچے دیکھوں تو کیچڑ ہی کیچڑ، اوپر دیکھوں تو ویران آسمان، نہ نیچے ہی امنگ کا کوئی بلبلا، نہ اوپر ہی کوئی چمکتا ستارہ۔ آج نظر بھی دھندلا گئی ہے، اور عمر بھی بھاگتے بھاگتے کبھی بھیڑ کی نظر، کبھی گریبان کی، اور کبھی بیابان کی۔ اب جو کہتا ہوں اس چہرے کی جھریوں میں بنا ہے، ملا کے چمکتے تاروں میں پرویا ہے۔ یہ گیان کا وقت ہے اور دھیان کا بھی۔ زبان کو بند رکھو، اور ذرا سوچ کو بھی کہ کہیں ٹھہرنے ہی نہیں دیتی، اور وقت کے خلاف بھاگتی ہے بھگاتی ہے۔ کان کھولو اور دھکوں سے بچو، چھوٹا سا تو سبق ہے۔ جیسے ہی جیتے ہو اللہ کے ہاں قبول ہو، خود کو قبول کرو۔ نہ خواہشوں کے پیچھے بھاگو، نہ ہی ان سے خود کا پیچھا چھڑانے کو۔ نہ بھیڑ کی طرف دیکھو، نہ جنگل کی طرف، نہ ہی صحرا کی طرف۔ جگہ دیکھنے کی ایک ہے، اور بھاگنے کی بھی۔ بھاگ کے خود کے پاس آ جاؤ، آؤ اور خود کے گریبان میں جھانکو، خود کے گریبان میں دیکھو، اس میں سب کچھ موجود ہے، باقی سب اللہ کے سپرد ہے۔